یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے رب نے آزمایا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، فاتمہن، حضرت ابراہیم ان امتحانات میں، ان کلمات میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو مالک نے اس کا انعام کیا دیا؟ قالا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم جب ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، مالک نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم کو خلت پہلے مل چکی تھی، خلیل اللہ پہلے بن چکے تھے، نبوت پہلے مل چکی تھی، شریعت پہلے مل چکی تھی، لیکن کوئی دعا نہ کی۔ جب اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، تو اس وقت دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہا پروردگارا ومن ذریتی، یہ عہدہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گا۔ مالک نے کہا ہاں، ایک شرط ہے کہ یہ عہدہ تیری ذریت کو ملے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ مقدس عہدہ ہے جو کسی ظالم کو ہرگز نہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات مشہور امتحانات ہے کہ پہلا امتحان تھا، پہلا کلمہ تھا کیا ابراہیم جابر حکمران کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہوگا؟ کہا مالک کہوں گا۔ کہا اس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے گا؟ کہا مالک چھوڑ دوں گا۔ پھر کہا کہ ابراہیم میری محبت میں بہتی ہوئی آگ کے شعلے میں جانا پڑے گا؟ کہا چلا جاؤں گا۔ پھر کہا ابراہیم میری محبت میں امتحان دینا ہوگا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہوگی، بیٹا میرے رستے میں قربان کرنا ہوگا، بیٹا میری راہ میں دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مالک میں تیری راہ میں بیٹا بھی دے دوں گا۔ تو مالک نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ معلوم ہو گیا کہ امامت بیٹے دینے سے نہیں، امامت بیٹیاں دینے سے نہیں، بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ جب مالک نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، امامت کا درجہ محدود کر دیا کہ تجھے ان امتحانات کے بعد عہدہ امامت دیتا ہوں، لیکن عہدہ امامت اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ فقط للناس، لوگوں کا۔ اور اس کے مقابل میں اللہ نے جو ہمیں ایمان دیے ہیں وہ صرف لوگوں کے ایمان نہیں، بلکہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، علی کی امامت ہے۔ اس لیے کہ نبی معظم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا بے مولا ہو علی اس کا مولا۔
دو چار فرق بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کہ جسے لوگوں کا امام بنایا اس کی امامت میں کیا فرق ہے، اور جسے کائنات کا امام بنایا اس کی امامت میں کیا فرق ہے۔ اب پہلا فرق بتانے لگا ہوں کہ جسے فقط لوگوں کا امام بنایا اسے ایک غار میں پیدا کیا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی شہر بابل، اس کا ایک قریہ گاؤں ہے جس کا نام ہے ار، وہاں ایک غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ نمرود کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو الٹ دے گا، تو اس نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ جی بے شک بے شک۔ اب دیکھیے یہ نمرود یہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا بے وقوف ہے۔ واہ 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 جی واہ۔ توجہ فرما رہے کہ کتنا عقل مند ہے اور کتنا بے وقوف ہے۔ عقل مند اتنا ہے کہ سارے بے وقوفوں کو سجدہ کروا رہا ہے، واہ 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 جی واہ بے شک جزاک اللہ۔ سب لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوا رہا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہن اس طرح تیار کرنے کہ اس خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا کہلوانا، یہ معمولی بات نہیں۔ یہ اتنا عقل مند تو تھا کہ سارے لوگوں کے سامنے خدا بن بیٹھا، اور اتنا بے وقوف ہے کہ نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تو اس نے کہا میں پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ کہ نجومیوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اگر تو پیدا ہونے دے گا تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو پھر اتنے بچے مروانے کی ضرورت کیا ہے۔ نجومیوں کی ایک بات پہ اعتماد کر رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، اس نے حکومت کو الٹنا ہے، اور دوسری بات کو نہیں مان رہا کہ تو جتنی کوشش کر لے اس میں پیدا ہو کے رہنا ہے۔ تو نجومیوں نے چکے پہلے بتا دیا تھا نمرود کو کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کہا وہ میں بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ حضرت ابراہیم کو ایک غار میں پیدا کیا۔ تو اب میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ اللہ نے جسے فقط لوگوں کا امام بنایا اسے ایک غار میں پیدا کیا، اور جسے کائنات کا امام بنایا اسے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ عربیت سن رہے تھے کہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور بی بی دروازے کے راستے سے نہیں گئی، اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، بی بی کو بلایا گیا اور بی بی گئی ہے خانہ کعبہ میں۔ اگر دروازے سے جاتی تو ہر کو کہہ دیتا کہ چابی جو ان کے پاس تھی جو چلی گئی۔ بی بی دروازے کے راستے سے نہیں گئی، دیوار کے راستے سے گئی، اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے اس گھر کے مالک، اے ابراہیم کے مالک، تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے۔ تو بی بی نے بتا دیا کہ علی سے مدد مانگنا شرک نہیں، یہ علی کی ماں کی سنت ہے۔ دیوار کعبہ پھٹ گئی، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں بی بی دیوار کعبہ پھٹی ہے، اب سارے صاحبان عقل بیٹھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسی دیوار کی طرف دیکھیں کہ اس سے تھوڑی سی گرد و غبار اٹھنا شروع ہو جائے اور تھوڑی سی درار آنے لگے، آپ کو پتہ لگے کہ یہ دیوار پھٹنے لگی ہے، گرنے لگی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
दीवार से दूर भागेंगे, दीवार से फरार कर जाएंगे। तो मैं कहता बीबी आप मस्तूर है, दीवार फटने लगी है, आपने फरार क्यों नहीं किया? आप फरार कर गए तो बीबी कहेगी मैं जमाने को बताना चाहती हूँ मैं फरार नहीं, मैं करार की मां हूं। कि अगर तुम्हें फरार की मां होती तो फरार करती, मैं फरार की नहीं, मैं हैदर करार की मां हूं। बीबी मुख्तसर करे, बीबी खाना काबा के अंदर आई, मौला की विलादत हुई। विलादत को 3 दिन गुजर गए। जी जी बेशक। उस वक्त मक्का में एक रिवाज था कि जिसकी विलादत होती, जिसके घर बच्चा पैदा होता, अगर किसी को शक हो जाता कि ये बच्चा हलाल ज़ादा है या हराम ज़ादा है, वो उसको खाना काबा में ले आते। आकर उधर खाना काबा में एक चट्टान पे, एक पत्थर पे लिटा देते। उधर एक सांप आता, एक अजदहा आता, वो आकर बच्चे को सूंघता। अगर बच्चा हलाल ज़ादा होता वो सांप वापस चला जाता, अगर बच्चा हराम ज़ादा होता वो उसको डस देता, बच्चा बेहोश हो जाता। हर किसी को पता चल जाता कि ये बच्चा हलाल ज़ादा है या हराम ज़ादा है। मौला कायनात की विलादत बासआदत खाना काबा में हुई। विलादत को 3 दिन गुजर गए। मौला कायनात तंगूर में लेटे हुए थे, वही अजदहा चलता हुआ, वही सांप चलता हुआ मौला कायनात के करीब आया, झूले के करीब आया, मौला को सूंघने का इरादा किया। यदुल्लाह का हाथ हरकत में आया, यदुल्लाह का हाथ हरकत में आया और दोनों उंगलियां उस सांप के मुंह में डाल के दोनों उंगलियों को हरकत दी, दोनों उंगलियों को खोला। जब दोनों उंगलियों को खोला, सांप का ऊपर वाला जबड़ा ऊपर रह गया, नीचे वाला नीचे रह गया। लोगों को इसकी खबर मालूम हुई, लोग भागे भागे आए मोहम्मद मुस्तफा के पास। चूंकि उस वक्त नबी न मानते थे और मोहम्मद मुस्तफा ने जब तक मुआमिन मददगार पैदा न हो चुका था, ऐलान नबूवत भी न किया था, तो वो लोग नबी न मानते थे। आए आके कहने लगे अब्दुल्ला के यतीम, ऐ सादिक और अमीन, ये आने वाले बच्चे ने हमारे लिए अजीब मुश्किल पैदा कर दी। कायनात के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे ये बच्चा मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं आया, ये बच्चा तो मुश्किल कुशा बन के आया है। ये बच्चा मुश्किल हल करने के लिए आया है। वो कहने लगे ऐ सादिक और अमीन, बेशक ये होगा मुश्किल कुशा, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल पैदा हो गई। पूछा क्या मुश्किल पैदा हुई? कहने लगे कि मुश्किल यही पैदा हुई कि पहले हमारे पास एक मयार था हलाली और हरामी की पहचान का। पूछा क्या मयार था? कहने लगे बच्चे को खाना काबा में ले आते थे, खाना काबा में लिटाते थे, ये सांप आता था, आकर उस बच्चे को सूंघता था। अगर बच्चा हलाल ज़्यादा होता ये सांप वापस चला जाता, अगर बच्चा हराम ज़्यादा होता ये सांप उसको डस लेता। हमें पता चल जाता ये बच्चा हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा है। अब हमारे पास वो मयार खत्म हो गया। कायनात के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे यही तो मुश्किल हल हो गई। पूछा कैसे? कहने लगे पहले आजमाने के लिए बचपन शर्त था और बच्चे को खाना काबा में लाना पड़ता था। कभी गर्मी के सफर किए, कभी सर्दी के सफर किए, और ये आजमाने के लिए खाना काबा में आना पड़ता था। कभी दिन को सफर किया, कभी रात को सफर किया, कभी जंगलों के सफर किए, कभी पहाड़ों के सफर किए। कभी माँ सफर करने के काबिल होती थी, कभी सफर करने के काबिल न होती थी। माँ और बच्चे को दोनों को सफर करके खाना काबा में आना पड़ता था और उसके लिए शर्त होता था कि बच्चे का बचपन हो। अब ये मुश्किल
حل ہو گئی کہ اب سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اب دن کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اب رات کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اب جنگلوں کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اب پہاڑوں کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اب گرمی اور سردی کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچے کو کسی کو آزمانے کے لیے اس کا بچپن ہونا شرط نہیں، اگر کسی کو بچپن میں آزمانا ہے، کسی کو جوانی میں آزمانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں آزمانا ہے، کسی کو دن کے وقت آزمانا ہے، کسی کو رات کے وقت آزمانا ہے، کسی کو شہروں میں آزمانا ہے، کسی کو دیہات میں آزمانا ہے، کسی کو جنگلوں میں آزمانا ہے، کسی کو پہاڑوں میں آزمانا ہے، کسی کو ریگستانوں میں آزمانا ہے، کسی کو میدانوں میں آزمانا ہے، اس کو خانہ کعبہ میں لانے کی ضرورت نہیں۔